اس کی گاڑی لاہور کے مشہور ریسٹورنٹ منال کے باہر آ کر رکی تھی۔ سیاہ فارمل ڈریس، پینٹ پر سفید شرٹ پہنے جس کے بازو کونیوں تک فولڈ کیے تھے، سنجیدہ چہرہ لیے وہ اپنی بھرپور وجیہہ شخصیت کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ آج ہلکی ہلکی بارش صبح سے ہی ہو رہی تھی، اب بھی بارش کچھ تیز ہو چکی تھی۔ پارکنگ میں کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ بھیگنے سے بچ گیا تھا، لیکن آنکھوں سے چشمہ اتارتے پارکنگ باہر کا منظر دیکھتے اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے، جہاں ایک لڑکی باب کٹ جینز کے ساتھ گھٹنوں سے تھوڑا اونچی نیلے رنگ کی فراک ٹائپ شرٹ پہنے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑی خود سے لاپرواہ بارش میں بھیگ رہی تھی۔ وہ بارش کے پانی کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر خود پر اچھالتی بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ اس کا سارا لباس بھیگ چکا تھا اور اس کے سنہری بال گیلے ہو کر اس کے چہرے اور گردن کے ساتھ چپک گئے تھے۔ وہاں سے گزرتے ہر مرد کی نظریں اس لاپرواہ لڑکی کی طرف اٹھ رہی تھیں، لیکن وہ تو دنیا و مافیا سے بیگانہ اپنی ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ عجیب لوگ ہیں دنیا میں، کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے تماشا کرنے کے۔ اس نے ناگواری سے سوچتے نظروں کا زاویہ بدلا اور منال کی طرف بڑھا۔ اسے اس طرح کی لڑکیاں سخت بری لگتی تھیں، امیچور اور لاپرواہ۔ اس نے پارکنگ سے باہر قدم رکھے تو اسے اس لڑکی کی کھلکھلاہٹ قریب سے سنائی دی۔ اس کے ماتھے کی رگیں ابھری۔ یا تو وہ لڑکی حد سے زیادہ معصوم تھی یا اٹینشن سیکر۔ وہ جھٹک کر وہاں سے چلا گیا۔ بہت دیر سے وہ بارش کو انجوائے کر رہی تھی، بارش کی تو وہ دیوانی تھی۔ بارش کہیں بھی ہو، لیکن جب بھی بارش آتی تھی وہ سب کچھ بھول جاتی تھی۔ اب بھی ایسا ہی ہوا تھا، لیکن بارش کے رکنے پر اس نے آس پاس کا جائزہ لیا جہاں بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ اسے ایک دم سے شرمندگی ہوئی تھی، وہ نظریں جھکائے وہاں سے چل دی۔ اب اس کا ارادہ مزے کی آئس کریم کھانے کا تھا۔ وہ بھی منال میں داخل ہوئی تھی اور ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اس نے اپنے لیے آئس کریم کا آرڈر دیا تھا اور خود شیشے سے باہر کے مناظر دیکھنے لگی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی نظریں اپنے سامنے والے ٹیبل کی طرف اٹھیں، جہاں بیٹھا ایک ڈیسنٹ سا مرد چہرے پر غصہ سجائے اپنے سامنے بیٹھے شخص کو سن رہا تھا، اور جیسے جیسے وہ بول رہا تھا اس شخص کا چہرہ سرخ ہوتا رہا۔ ہاؤ کیوٹ! اسے اس شخص کے گیا ایکسپریشنز بہت پیارے لگ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس ہے! اگلے ہی لمحے وہ غصے سے چلاتے کھڑا ہوا۔ دوسرے شخص نے بھی بوکھلا کر کھڑے ہوتے آس پاس دیکھا تھا۔ آپ جانتے ہیں اس ڈیل پر کتنا کام ہوا ہے؟ اور اب 20 لاکھ کے نقصان کے بعد آپ کہہ رہے ہیں ڈیل ختم؟ اس کا لہجہ سرد اور کاٹ دار تھا۔ اس شخص نے ہچکچاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ پہلے سے بھی تیز لہجے میں بولا، انف، آئی ڈونٹ نیڈ اینی ایکسکیوز۔ اس نے غصے سے فائل ٹیبل پر پھینکی تھی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس لڑکی نے آنکھیں سکیڑ کر اس کی پشت کو گھورا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! ہاں، مغرور انسان! اسے بولنے کا موقع تک نہیں دیا۔ وہ اپنی پہلی سوچ بدلتے زیر لب بڑبڑائی، شکر ہے ایسے کھڑوس لوگ میری زندگی میں کہیں نہیں۔ اس نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے سوچا، اور کچھ دیر بعد وہ سب کچھ بھلائے اپنی پسندیدہ آئس کریم کھانے میں مصروف ہو گئی۔ اس سب سے انجان کہ ایک ایسے ہی شخص کو بہت جلد اسے ہمیشہ کے لیے برداشت کرنا پڑے گا۔ ارشی بیٹا، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے آپ نے؟ اپنا وہ گھر میں داخل ہوئی تو لاؤنج میں ہی بیٹھے شہریار صاحب نے اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ کچھ نہیں ڈیڈ، بارش ہو رہی تھی نا تو بس، آپ کو تو پتہ ہی ہے مجھے بارش خود آوازیں دے دے کر بلاتی ہے کہ آؤ ارشیا، اور مجھ میں بھیگ جاؤ۔ وہ بازو پھیلا کر بولی تھی جیسے بارش کو ابھی بھی محسوس کر رہی ہو۔ انایا بیٹا، کب ختم ہوگا آپ کا یہ بچپنا؟ 18 سال کی ہو گئی ہیں آپ، لیکن حرکتیں ابھی تک بچوں والی ہیں۔ شہیر صاحب نے سنجیدگی سے کہا تھا، لیکن انداز قطعی سخت نہیں تھا۔ ڈیڈ اب اور کیا کروں میں؟ میری عمر کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ لاپرواہی سے بولتے ان کے پاس بیٹھی، کیونکہ ان لڑکیوں کی مائیں زندہ ہوتی ہیں جن لڑکیوں کے 2 3 اور بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایسے میں اگر ان کی ایک اور اولاد نان سیریس ہو کیریئر کو لے کر تو ماں باپ زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ وہ سخت لہجے میں بولے، ڈیڈ مجھے نہیں ہے کوئی انٹرسٹ کیریئر بنانے میں، مجھے اپنی لائف اپنی مرضی سے جینی ہے، کھل کر، اینڈ دیٹس اٹ۔ وہ ان کندھوں پر سر رکھتے بولی، لیکن میں تمہیں کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہوں۔ تم میری ایک ہی بیٹی ہو ارشی، میرے پاس سب کچھ تمہارا ہی ہے، تو میں چاہتا ہوں تم اس قابل ہو کہ سب کچھ سنبھال سکو۔ اب ان کا انداز فکر مندانہ تھا۔ ڈیڈ پلیز ایسی باتیں نہیں کیا کریں، وہ نروٹھے لہجے میں بولی۔ بس ارشی، یہ بچپنا ختم کرو اور فوکس کرو اپنے کیریئر پر۔ میں نے تمہاری پھپھو سے بات کر لی ہے، تم امریکہ جا رہی ہو نیکسٹ ویک، انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ڈیڈ،
اس نے ان کے کندھے سے سر اٹھا کر بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ میں نہیں جا رہی امریکہ، مجھے کسی صورت وہاں نہیں جانا، میں بتا رہی ہوں آپ کو، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، وہ ایک دم سے روحان سے لہجے میں بولی۔ عرشی، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا، تم جاؤ گی امریکہ؟ ان کی بات پر اس نے غصے سے چہرہ موڑ لیا۔ بیٹا دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، اس سب میں تمہاری ہی بھلائی ہے، تمہارا مستقبل سنور جائے گا، شہیر صاحب نے اسے نرمی سے کہتے اپنے کندھے سے لگایا۔ ڈیڈ پلیز، اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی نا تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولی۔ ٹھیک ہے بھاگ جاؤ، لیکن امریکہ جانے کا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ وہ بھی اس کے باپ تھے، اس کے انداز میں بولے تھے، وہ جانتے تھے ان کی بیٹی جذبات میں بہت کچھ بول جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے اس بار وہ صرف کہہ نہیں رہی، وہ کر کے دکھانے والی تھی۔ وہ انہیں کچھ دیر دیکھنے کے بعد اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج وہ اپنے خالہ کے پاس موجود تھی، جن کا گھر عرشیہ کے گھر کے قریب ہی تھا، اور بچپن سے ہی وہ اپنی خالہ کے ساتھ بہت اٹیچ ہوئی۔ اپنی ہر بات وہ ان سے ضرور ڈسکس کرتی تھی، اور اب بھی وہ ان کے پاس اپنا مسئلہ لیے بیٹھی تھی، جو آج اپنی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ خالہ، مجھے امریکہ نہیں جانا، آپ ڈیڈ کو سمجھائیں، وہ ان کے بیڈ پر بے تکلفی سے بیٹھتے بولی۔ اپنی الماری میں سے کپڑے نکالتے ان کے ہاتھ رکے۔ امریکہ؟ بہت آہستگی سے ان کے منہ سے نکلا۔ اپنی بہن کے بعد انہوں نے ہی اسے پالا تھا، بہت اٹیچ تھی وہ ان سے۔ انہیں عرشیہ میں اپنی بہن کی جھلک نظر آتی تھی، لیکن اس کے اتنے دور جانے کا سن کر ان کا دل اداس ہوا۔ ہاں نا خالہ، وہ مجھے وہاں بھیج رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے یہاں میرا فیوچر سیکیور نہیں ہے، وہاں جاؤ گی، پڑھوں گی تو میرا فیوچر بہتر ہو جائے گا، لیکن انہیں کون بتائے کہ ایک تو مجھے اتنا دور نہیں جانا، اور دوسرا میں یہاں بھی تو پڑھ سکتی ہوں نا، وہ تکیہ گود میں رکھتے انہیں دیکھتے ہوئے بولی۔ صحیح تو کہہ رہے ہیں تمہارے ڈیڈ، تم بالکل سیریس نہیں ہو خود کو لے کر، وہاں جاؤ گی اس مشینی ملک میں شاید تم سدھر ہی جاؤ، وہ اپنے احساسات پر قابو پا کر اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ آپ بھی یہی چاہتی ہیں؟ میں یہاں آپ کو اپنا مسئلہ بتانے آئی تھی، لیکن آپ تو خود ڈیڈ کی طرح سوچ رہی ہیں، وہ منہ بناتے بولی۔ میرا وہاں بالکل دل نہیں لگے گا، وہ چہرہ جھکائے معصومیت سے بولی تھی۔ میرا بچہ، دل تو لگانا پڑتا ہے نا، اور ویسے بھی اگر تمہاری شادی کر دیتے تب بھی تو تمہیں دل لگانا پڑتا نا، اب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھتے پیار سے بولی۔ اس سے تو اچھا تھا شادی ہی کر دیتے، وہ ناک سکیڑتے بولی۔ شرم کرو تم، ابھی ابھی عمر ہے تمہاری شادی کی، وہ اسے تھپڑ لگاتی پیار سے بولی۔ عرشیہ، جو تمہارے ڈیڈ کہہ رہے ہیں وہ کرو، وہ تمہارے باپ ہیں، کچھ غلط تو نہیں سوچیں گے نا تمہارے لیے، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک ناراض نظر ان پر ڈالی۔ اچھا موڈ ٹھیک کرو، زیادہ ناراضگیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری پسند کی بریانی بنائی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ سچ؟ تو پہلے کیوں نہیں بتایا، اتنی دیر سے باتوں میں لگا رکھا ہے، چلیں پہلے بریانی کھاتے ہیں، وہ سب کچھ بھلائے تیزی سے کھڑی ہوئی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا ابھی 2 منٹ پہلے اس کا موڈ سخت خراب تھا، اب وہ ایسے خوش تھی جیسے بریانی سے زیادہ اہم کام کوئی نہیں، وہ ایسے ہی تھی لاپرواہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جانے والی۔ کچھ دیر بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھی بریانی کھا رہی تھی۔ آپ نے اپنی پیکنگ کر لی عرشی بیٹا؟ اس بات کو گزرے آج 5 دن ہو گئے تھے، وہ تو سمجھی تھی ڈیڈ بھول ہی گئے ہوں گے، لیکن آج ناشتے کی ٹیبل پر پھر سے ان کا پوچھنا اسے خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ ڈیڈ، میں نے کہا تھا میں نہیں جانا، وہ غصے سے بولی۔ لیکن میں نے کہا تھا آپ نے جانا ہے عرشی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، وہ دو ٹوک انداز میں بولی۔ وہ عرشیہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کا فیوچر تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آپ اپنا فیصلہ بدل نہیں سکتے، وہ ایک آس سے بولی۔ نہیں، ایک لفظی جواب دے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے پھر، وہ ایک فیصلہ کن انداز میں بولی۔ آج شہیر صاحب کی کہیں میٹنگ تھی، انہوں نے رات کو لیٹ گھر آنا تھا، اور اسی کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کچھ ضروری سامان ایک بیگ میں رکھے گھر سے نکلی۔ اس کا ارادہ تھا وہ کسی ہاسٹل میں جائے گی اور تب تک واپس نہیں آئے گی جب تک ڈیڈ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں ہو جائے۔ وہ پیدل ہی گھر سے نکلی تھی، اور جس سڑک پر وہ چل رہی تھی وہ بالکل سنسان تھی۔ وہ اپنی ہی دھن میں آس پاس سے لاپرواہ چل رہی تھی جب 2 لڑکے کچھ گنگناتے ہوئے اس کے پاس آ کر رکے۔ عرشیہ کو پہلی بار رات کی سنگینی اور اپنی تنہائی کا احساس ہوا تھا۔ او بی بی، اتنی رات کو کہاں جا رہی ہو؟ ایک لڑکا خباثت سے ہنستے ہوئے بولا۔ آ جاؤ ہم چھوڑ دیں، دوسرے لڑکے نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ عرشیہ کی پکڑ بیگ پر مضبوط ہوئی تھی، ان میں سے ایک اس کی طرف بڑھا۔ عرشیہ نے اپنا ہینڈ کیری زور سے ان دونوں کے پاؤں میں مارا تھا اور خود وہاں سے دوڑ لگائی۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ عرشیہ پیچھے دیکھے بنا بس بھاگتی جا رہی تھی، اور وہ مڑ کر مین روڈ پر آ گئی، جہاں 1-2 بڑی بڑی شاپس بنی ہوئی تھی، لیکن رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے چھپنے کی کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی، تبھی اس کی نظر کچھ فاصلے پر کھڑی گاڑی کی ادھ کھلی ڈگی پر گئی،
اور وہ کچھ بھی سوچے سمجھے بنا اس میں چھپ گئی اور ڈگی بند کی۔ شیشے کی جھرری سے اس نے دیکھا تھا کہ وہ دو لڑکے بھی وہاں آ گئے تھے اور نظریں گھماتے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ابھی وہ ان کی طرف ہی متوجہ تھی اور اسے احساس بھی نہ ہوا کب کوئی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ ہوش تو تب اسے آیا جب گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ عرشیہ نے چہرہ تھوڑا سا موڑ کر دیکھا لیکن اسے گاڑی اسٹارٹ کرنے والا انسان نظر نہیں آیا، جبکہ ڈر سے اس کی دھڑکنیں بند ہونے کے قریب تھیں۔ یا اللہ، آج بچا لیں بس، وہ دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی۔ رات کے 12 بجے راہیل کی گاڑی آ کر پورچ میں رکی تھی۔ سنجیدہ چہرے پر تھکن کے آثار واضح ہو رہے تھے۔ وہ گاڑی میں سے اپنا کوٹ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھا۔ ڈگی میں بند عرشیہ نے جب اسے اندر بڑھتے ہوئے دیکھا تو ڈگی کھولنے کی کوشش کی جب وہ شاید لاک کر چکا تھا۔ اس نے تیزی سے ڈگی کے دروازے پر ہاتھ مارا تھا تاکہ وہ متوجہ ہو سکے۔ روہیل کے آگے بڑھتے قدم رکے۔ اس نے مڑ کر دیکھا جہاں سے آواز ابھی بھی آ رہی تھی۔ اس نے حیرت سے قدم دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھائے۔ اب کیا مصیبت ہے، اس نے بھویں چڑھاتے ہوئے سوچا۔ اس نے چابی سے لاک کھول کر جیسے ہی ڈگی کھولا، ایک لڑکی جھٹکے سے سیدھا ہو کر باہر نکلی۔ بکھرے بال، ملگجے سے کپڑے اور بکھری سانسوں کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو وہ ایک ہی لمحے میں پہچان گیا۔ یا اللہ، میں بچ گئی، شکر ہے۔ اس نے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے شکر ادا کیا جبکہ وہ بس اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ تم میری گاڑی میں کیا کر رہی تھی؟ روہیل نے ضبط سے اسے دیکھتے پوچھا۔ او، یہ آپ کی گاڑی تھی؟ پتہ ہے کچھ گنڈے میرے پیچھے لگ گئے تھے، ان سے بچ کر میں اس گاڑی کی ڈگی میں چھپ گئی تھی، لیکن آپ نے گاڑی کب اسٹارٹ کی مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میں یہاں پہنچ گئی۔ وہ ایک سانس میں بولتی جا رہی تھی جب روہیل سخت غصے سے بولا، بند کرو اپنی بکواس، تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم یوں ہی منہ اٹھا کر کسی کی بھی گاڑی میں چھپ گئی؟ اگر یہاں میری جگہ کوئی اور ہوتا کچھ بھی ہو سکتا تھا تمہارے ساتھ۔ روہیل کو اس لڑکی کی عقل پر افسوس ہو رہا تھا۔ لیکن کوئی اور ہے تو نہیں نا، یہ تو آپ ہی ہیں، تو میں کیوں سوچوں؟ وہ لاپرواہی سے کندھے اچکا کر بولتی آس پاس کا جائزہ لینے لگی۔ ابھی روہیل کوئی جواب دیتا جب اس کی دادی شگفتہ صاحبہ اندرونی دروازہ کھول کر باہر آئیں۔ اتنی دیر کر دی روہیل بیٹا، کتنی بار کہا ہے جلدی آیا کرو، جب تک تم آ نہیں جاتے مجھے سکون۔ وہ بولتی ہوئی روہیل کی طرف آ رہی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک لڑکی کو کھڑا دیکھ کر ان کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ یہ کون ہے بیٹا؟ کہیں تم نے چھپ کر شادی تو نہیں کر لی؟ شگفتہ خاتون نے عینک ٹھیک کرتے غور سے عرشیہ کا جائزہ لیتے پوچھا۔ دادی، وہ ان کے کندھے پر بازو پھیلائے ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا جب وہ اس سے پہلے تیزی سے بولی، جی دادی، میں ان کی بیوی ہوں۔ وہ شرمیلے انداز میں بولی۔ اس کی اتنی ہمت؟ پر روہیل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی جبکہ دادی کا چہرہ کھل اٹھا۔ کیا واقعی تم نے شادی کر لی روہیل؟ ان کے پوچھنے پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ماشاء اللہ، کتنی پیاری ہے میری روہیل کی پسند، شکر ہے جو اس نے بھی کوئی ڈھنگ کا فیصلہ کیا۔ تو یہ وجہ تھی جو تم شادی کے لیے مان نہیں رہے تھے؟ وہ اسے پیار کرتی روہیل سے مخاطب تھی۔ روہیل ہکا بکا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ دادی، یہ چپ رہو تم، دادی نے اسے ٹوکا۔ اتنے عرصے بعد یہ خوشی ملی ہے، اب تم اسے خراب نہ کرو۔ دادی اسے لیے اندر کی طرف بڑھی تھی۔ روہیل کا دماغ تو جیسے جام ہو گیا۔ وہ اسے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی تو سامنے ہی ہادیہ اور منال بیٹھی تھی۔ دادی کے ساتھ ایک لڑکی کو آتے دیکھ کر وہ دونوں چونک کر کھڑی ہوئیں۔ یہ کون ہے دادو؟ ان منال نے حیرت سے پوچھا۔ یہ تمہاری بھابھی ہیں، روہیل کی بیوی، انہوں نے پرجوش انداز میں بتایا، جبکہ اندر داخل ہوتے روہیل نے سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ کیا سچ میں؟ وہ دونوں خوشی سے چلائیں۔ قیامت نہیں آ گئی یہاں جو ایسے چیخ چلا رہی ہو تم دونوں؟ کسی اور پر تو بس چل نہیں رہا، تو ان دونوں کو ڈانٹنا وہاں سے چلا گیا۔ سچ میں بھائی نے شادی کر لی؟ ہادیہ ابھی بھی یہ بے یقین تھی۔ ہاں بھائی، کر لی شادی، اب پیچھے ہٹو، بیٹھنے دو اپنے بھابھی کو یہاں۔ دادو نے اسے صوفے پر بٹھایا، جبکہ وہ تو اتنے پروٹوکول پر مسکراتے ہوئے سب انجوائے کر رہی تھی۔ لفظ بھابھی پر اس کے دل میں گدگدی سی ہوئی۔ بھابھی، آپ کا نام کیا ہے؟ ہادیہ نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ عرشیہ، وہ بھی مسکرا کر کانفیڈنٹ سے بولی۔ بہت پیارا نام ہے بیٹا، دادو نے اس کے سر پر پیار کیا۔ بہت پیاری بچی ہے، پہلی بار تمہارے بھائی نے کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے، دادو فخریہ انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ لڑکی کو بھگا کر لے آئے وہ، اور آپ کہہ رہی ہیں عقل مندی کا کام کیا ہے؟ منال شرارت سے بولی۔ چپ کرو تم، اور ہادیہ تم جاؤ بھابھی کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ اور پھر اسے کمرے میں چھوڑ کر آؤ بھائی کے، وہ خود تو چلا گیا، ذرا خیال نہیں ہے بیوی کا۔ دادو نے ہادیہ سے کہتے روہیل کو کوسا جبکہ کمرے میں چھوڑنے والی بات پر اس کی ساری مستی ہوا ہوئی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ایک کمرے میں رہنا پڑے گا۔ ہادیہ کھانا لانے کے لیے اٹھ گئی جبکہ منال اب اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ وہ دونوں تو اپنی اتنی پیاری اور چھوٹی سی بھابھی دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھیں۔
پریشان نہ ہونا بیٹا، وہ تھوڑا سخت ہے زبان کا لیکن دل کا بہت اچھا ہے، دادو نے اس کے چہرے کے آڑے رنگ دیکھ کر کہا۔ لیکن وہ کیا بتاتی انہیں وہ کیوں پریشان ہے، اس لیے اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ دادو کسے بتا رہی ہیں آپ؟ انہوں نے شادی کی ہے بھائی سے۔ تو انہیں جانتی ہوں گی اس لیے کی ہے نا، منال نے ہنستے ہوئے کہا۔ عرشیہ بھی مسکرا دی تھی لیکن دل اب تانے بانے بن رہا تھا آگے کی سچویشن کو لے کر۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد ہادیہ اسے کمرے میں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی روہیل کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر روہیل کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی سب کے سامنے خود کو میری بیوی بتانے کی؟ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کر غصے سے بولا۔ اگر میں یہ نہ کہتی تو آپ دادو کو کیا جواب دیتے کہ ایک لڑکی کو آدھی رات کو آپ کیوں لے کر آئے ہیں اپنے ساتھ؟ آپ تو بلکہ شکر ادا کریں میرا، میں نے آپ کو بچایا ہے دادو سے، وہ اطمینان سے بولی، جبکہ اس کی بات پر روہیل کو اپنا دماغ گھومتا محسوس ہوا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں آئی یوں منہ اٹھا کر کسی غیر مرد کی گاڑی میں بیٹھ کر اس کے گھر آ کر خود کو اس کی بیوی بتاتے ہوئے؟ وہ اب غصہ ضبط کرتے تحمل سے بولا۔ نہیں، میرا کون سا سچ میں نکاح ہو گیا ہے جو میں شرماتی؟ وہ کندھے اچکاتے بولی۔ یہ ڈرامہ ختم کرو اور صبح اپنے گھر چلتی بنو، بلکہ مجھے بتاؤ میں خود صبح تمہیں چھوڑ کر آؤں گا، وہ نرمی سے بولا۔ گھر تو نہیں جا سکتی لیکن مجھے کسی ہوٹل میں چھوڑ آئیے گا آپ، وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے افسردگی سے بولی۔ گھر کیوں نہیں جانا تمہیں؟ وہ بیڈ پر جا بیٹھا۔ کیونکہ ڈیڈ مجھے امریکہ بھیجنا چاہتے ہیں اور مجھے نہیں جانا، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی اور دوبارہ گھر نہیں جا سکتی کیونکہ مجھے امریکہ نہیں جانا، وہ اپنی بات پر زور دیتے بولی تھی۔ آپ ایسا کریں، مجھے یہیں رہنے دیں پلیز، بدلے میں آپ کہیں گے وہ کروں گی، اور جب میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو میں آپ کو سارے پیسے دے دوں گی یہاں رہنے کے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ ویل ڈن، مطلب یہاں کوئی مووی چل رہی ہے؟ وہ ہنس دیا۔ وہ بس دانت پیس کر اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، ایک ڈیل کرتے ہیں، وہ کونیاں گھٹنوں پر رکھ کر جھک کر بولا۔ کیسی ڈیل؟ اس نے بظاہر عام سے انداز میں پوچھا تھا جبکہ اس کا دل اندر سے ڈر گیا تھا وہ کچھ ویسی بات نہ کر دے۔ میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں۔ کیا کھڑوس لوگوں کو بھی محبت ہو جاتی ہے؟ وہ اس کی بات کاٹتے حیرت سے بولی، لیکن اس کے گھور کر دیکھنے پر اپنے منہ پر انگلی رکھ کر اپنے چپ ہونے کا اشارہ کیا۔ ماہم نام ہے اس کا، وہ ابھی اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے میں مصروف ہے، اس لیے ابھی وہ شادی نہیں کر سکتی، لیکن دادو کو میری شادی کی بہت جلدی ہے، تو تم یہاں میری بیوی بن کر رہنے کا ڈرامہ کرو گی تو دادو کو میری شادی کی فکر ختم ہو جائے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا، لیکن یہ سب ڈرامہ تم تب تک کرو گی جب تک ماہم شادی کے لیے تیار نہیں ہو جاتی، اس میں چاہے 1 سال لگے یا 2 سال یا پھر 3۔ بولو منصور؟ وہ اپنی بات مکمل کر کے اب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اوکے ڈن۔ کچھ دیر بعد وہ سوچتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے پھر یہ لو۔ اس نے بیڈ سے کمبل اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ یہیں صوفے پر سو جاؤ، وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ یہاں؟ اس نے پہلے حیرت سے صوفے کو دیکھا اور پھر روہیل کو۔ اس میں کیا ہے؟ تکیہ سیدھا کرتے روہیل نے پوچھا۔ میں کبھی صوفے پر نہیں سوئی اور نہ میں یہاں سو سکتی ہوں، اس نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری اتنی مدد کر رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، اب تمہیں کیا سچ میں اپنی بیوی بنا کر رکھوں؟ وہ اشتہزائیہ مسکرایا۔ یہ نہیں کہا میں نے، وہ تیزی سے بولی۔ ویسے بھی اس ڈیل میں آدھا فائدہ آپ کا بھی ہے، تو ساری باتوں میں ہی کیوں مانوں؟ کچھ یاد آنے پر وہ آنکھوں میں چمک لیے بولی۔ روہیل نے آئی برو چڑھائے تھے۔ اس لیے میں جب تک ہوں یہاں بیڈ پر میں ہی سویا کروں گی، وہ ضدی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے تم سو جاؤ یہاں، وہ کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھا تھا اور اس گھڑی کو کوس رہا تھا جب اس لڑکی کو سب سچ بتایا۔ وہ چاہتا تھا اسے اس کے ہی حال میں پھنسا سکتا تھا، لیکن خیر، وہ سوچتے ہوئے کھڑا ہوا۔ اس کی اتنی جلدی مان جانے پر حیرت تو اسے بھی ہوئی تھی، لیکن نرم گرم بیڈ دیکھ کر وہ جلدی سے لیٹ گئی۔ روہیل اپنا بستر لے کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا کیونکہ صوفے پر وہ نہیں سو سکتا تھا۔ صبح کا نرم دھوپ پردوں سے چھن کر آتی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ عرشیہ آنکھیں ملتی اٹھی۔ پہلے تو 2 منٹ اسے خود کو یہ یاد دلانے میں لگے کہ وہ کہاں ہے، پھر وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھی۔ سامنے ہی وہ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ شکر ہے جو آپ اٹھ گئیں، مہربانی صاحبہ۔ صبح سے 2 پیغام آ چکے ہیں دادی کے، آپ کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہو گیا ہوں۔ آپ نے تو یہ ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ ہماری سچ میں شادی ہو چکی ہے، روہیل نے اسے اٹھے دیکھ کر طنزیہ لہجے میں کہا۔ ابھی اتنی دیر تو نہیں ہوئی، وہ ٹائم دیکھتے بیٹھ کر آنکھ سے ٹیک لگاتے سستی سے بولی۔ اب زیادہ بن کر مت بیٹھو، اٹھو فریش ہو، ہمیں نیچے جانا ہے،
وہ اپنے کف لنک بند کرتے ہوئے بولا۔ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، وہ فکر مندی سے بولی۔ روہیل نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی، پنک ٹاپ پہنے، کندھوں پر بکھرے سنہری بال اور آنکھوں میں نیند کا خمار لیے وہ حد سے زیادہ معصوم اور کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس نے تیزی سے نظروں کا زاویہ بدلا۔ تو کیا اب میں تمہارے لیے کپڑے بھی لے کے آؤں؟ وہ تلخی سے بولا۔ برائی بھی کیا ہے، آخر بیوی ہوں آپ کی، وہ شرارتی لہجے میں بولی۔ کیا کہا تم نے؟ وہ اس کی جانب مڑا اور ایک تیز نظر اس پر ڈالتے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ فوراً ہونٹ دبا کر ہنسی روکتے ہوئے بولی۔ اس نے گہری سانس لیتے کوٹ اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کا انداز بالکل بیویوں والا تھا۔ نہ جانے کیوں روہیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی تھی، جسے چھپاتے وہ سنجیدگی سے بولا۔ نیچے جا رہا ہوں، تم بھی آ جاؤ۔ لیکن کپڑے؟ وہ پھر سے بولی۔ جو پہنے ہیں وہی ٹھیک ہے، اس نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اور مختصر سا جواب دے کر باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ اپنے کپڑوں کی فکر میں ہلکان ہوتی اٹھی اور شاور لے کر پھر سے وہی کپڑے پہنے وہ نیچے آئی۔ آؤ آؤ بہو، یہاں آ کر بیٹھو، اسے ڈائننگ روم میں آتا دیکھ کر شگفتہ خاتون نے پیار سے کہا اور روہیل کے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ بہو؟ روہیل نے برا سا منہ بنایا۔ وہ آ کر دادی سے ملتی اس کے ساتھ بیٹھی۔ بیٹا روہیل کے لیے ناشتہ نکالو، دادو نے عرشیہ کو کہا۔ جی دادو، وہ فرمانبرداری سے ان کی بات مانتے بولی۔ دادو پلیز، میں خود کر لوں گا۔ روہیل کو اس سب سے کوفت ہو رہی تھی۔ چپ رہو تم، دادی نے اسے گھورا۔ اتنی پیاری بیوی کے ملنے پر بھی تم نہ بدلے، یہ تو ہمت ہے اس بچی کی جو تمہیں برداشت کر رہی ہے۔ دادی کو اس بچی پر ترس آیا، جبکہ روہیل کی تو حیرت کی حد نہیں تھی، یعنی وہ لڑکی اب اس سے زیادہ عزیز ہو گئی تھی دادو کو۔ ایسی بات نہیں ہے دادو، یہ بہت اچھے ہیں اور میں تو بہت خوش قسمت ہوں جو مجھے آپ جیسی فیملی ملی۔ وہ مسکرا کر اور کچھ شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، جبکہ روہیل کا دل چاہا اس کی اداکاری کو داد دے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلا گیا۔ بھابھی، بڑا حوصلہ چاہیے بھائی کو برداشت کرنے کا، یہ تو ہر وقت ایسے پھرتے ہیں جیسے ساری دنیا کا بوجھ ان کے کندھے پر ہو۔ ویسے آپ کیسے برداشت کر لیتی ہیں؟ منال نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ تم بے فکر رہو، میرے ساتھ پلا بڑا ہے، بالکل سیدھا کر دوں گی، وہ آنکھیں گھماتے بولی۔ منال اور ہادیہ اس کی بات پر ہنس دیے۔ رات کو 10 بجے وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم دروازے میں ہی رک گئے۔ پورا کمرہ ایسے تھا جیسے کوئی طوفان آیا ہو۔ صوفے پر کشنز بے ترتیب پڑے تھے، ٹیبل پر چاکلیٹ کے ریپر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر اس کی نظریں بیڈ کی طرف اٹھی تھی، جہاں اس کے سارے کپڑے، ٹائی، کوٹ بکھرے ہوئے تھے اور ساتھ ہی کلین پر اس کے سارے شوز بے ترتیبی سے پڑے تھے، جیسے وارڈروب سے نکال کر سب کچھ پھینکا گیا ہو۔ یا اللہ، وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلی۔ نیلے رنگ کی ایمبرائڈری والی شرٹ اور کھلے ٹراؤزر میں دوپٹے سے بے نیاز بالوں کا جوڑا بنائے وہ بہت مصروف لگ رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے کیسے ہاتھ لگایا میری چیزوں کو؟ وہ غصے سے بولتا اپنی چیزوں کو بچا کر پاؤں رکھتے اس کے قریب آیا۔ ایسے؟ وہ اس کی ایک شرٹ اٹھا کر ہوا میں لہراتے شرارت سے بولی۔ اسے نیچے رکھو، وہ دانت پیس کر بولا۔ ضبط کے باوجود لہجے کی سختی واضح تھی۔ اور یہ سب باہر کیوں نکالا ہے تم نے؟ آپ کو پتہ ہے، آج نا دادو نے مجھے منال اور ہادیہ کے ساتھ بھیجا تھا شاپنگ پر، اور انہوں نے کہا تھا میں سارے ایسے کپڑے لے کر آؤں۔ اس نے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ آپ کو ایسے کپڑے پسند ہیں، وہ اسے بتاتے ہوئے ہنس دی۔ بس اپنا یہی سامان سیٹ کرنے کے لیے جگہ بنا رہی تھی، پھر میں نے سوچا کیوں نہ آپ کی وارڈروب کی صفائی ہی کر دوں، وہ اس کی شرٹ کی تہہ لگاتے بولی۔ صفائی؟ یہ صفائی کی ہے تم نے، یا پھر کمرے کو میدان جنگ بنا دیا ہے؟ نظریں پورے کمرے میں دوڑاتے ہوئے بولا۔ ہاں تو ابھی کر رہی ہوں، ابھی کی نہیں ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی اور مقابل کا غصہ دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں میں ہی رہ گئی۔ تمہیں کہا کس نے تھا کہ میرا کمرہ صاف کرو؟ وہ اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولا۔ پہلے ہی اس کا تھکن سے برا حال تھا اور اوپر سے کمرے کی حالت۔ دادو نے کہا تھا کہ بیوی کا فرض ہوتا ہے شوہر کے کام کرنا، میں نے تو ان کی بات ہی مانی ہے، وہ شرارت سے آنکھیں گھماتے بولی۔ اس کے غصے کے باوجود بھی عرشیہ کا شرارتی انداز ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بس کر دو، تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں ہمارے بیچ کا کیا رشتہ ہے، پھر اس سب ڈرامے کو کمرے سے باہر رکھا کرو۔ غصے میں اس کی آواز تیز ہو گئی تھی۔ عرشیہ جو بھی مسکرا رہی تھی اچانک سنجیدہ ہوئی۔ آپ اتنا سیریس کیوں ہو گئے ہیں؟ میں تو بس، اس نے بات ادھوری چھوڑ کر لب کچلے، آنسوؤں کا گولا حلق میں پھنسنے لگا۔ بس کیا؟ وہ اب عرشیہ کے قریب آ گیا تھا، اتنا کہ عرشیہ کی سانسیں الجھنے لگیں۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ عرشیہ کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑی تھی۔ روہیل کی نظریں اس کی گرتی اٹھتی پلکوں پر ٹھہر سی گئی۔ نہ جانے ان لمحوں میں ایسا کیا تھا کہ روہیل کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھا۔ وہ بس سامنے کھڑی لڑکی کے نقوش میں کھو سا گیا۔ میں صاف کر دیتی ہوں۔
سب الفاظ ٹوٹ پھوٹ کر اس کے منہ سے ادا ہوئے۔ اسی آواز پر روہیل کو ہوش آیا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹا اور کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ عرشیا نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ کھڑوس اپنی دھڑکنوں پر قابو پاتے وہ نروٹھے لہجے میں بولی، رات کافی گہری ہو گئی تھی، پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن روہیل اب بھی جاگ رہا تھا۔ وہ لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہلکی ہوا سے درختوں کے پتے سرسرا رہے تھے۔ ان لمحات میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ روہیل اپنی ہی حالت سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس کا دل آج ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ آج جو فیلنگز اس کے عرشیا کے ذرا سا قریب جانے سے محسوس ہوئی تھی، ایسی فیلنگز تو اس کی تب بھی کہیں نہیں ہوئی تھی جب وہ ماہم کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے بڑبڑایا، کیا مصیبت ہے گلے لگا لی میں نے۔ کون سی مصیبت بیٹا؟ پیچھے سے دادی کی آواز پر وہ چونک کر مڑا۔ دادی آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں؟ وہ بات بدلتے بولا۔ ہاں نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کافی دیر سے تو میں کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، بس ایسے ہی بیٹھا تھا۔ اس نے نظریں چرائی تھی۔ ایسے ہی کیوں؟ بیوی اوپر اکیلی ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ شادی شدہ ہو تم اب؟ وہ ذرا سی نرمی کے بعد اپنے مخصوص کڑک انداز میں بولی۔ روہیل نے گلا کھنگارا، دادو وہ سو گئی ہے اس لیے میں یہاں آ گیا۔ اوفو، میں سمجھتی ہوں کوئی لڑائی ہو گئی ہے نا؟ دادو نے خود ہی اسے وجہ دی۔ وہ جلدی سے بولا، جی دادو بس تھوڑی سی جھڑپ ہو گئی تھی۔ بیٹا میں وجہ نہیں پوچھوں گی، تم دونوں کا آپس کا مسئلہ ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تم نے اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا، کیونکہ یہ محبت کی شادی تو کہیں سے نہیں لگتی، وہ نرم لہجے میں کہہ رہی تھی، جبکہ روہیل ان کے پکے اندازوں پر حیران ہوا۔ لیکن بس بیٹا اتنا کہوں گی، وہ لڑکی تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، نئی جگہ ہے، ابھی دل بھی نہیں لگا ہوگا، تم اسے اکیلا مت چھوڑا کرو، اور ہاں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کب وہ چپ چاپ تمہارے اس کھڑوس دل میں بس جائے گی۔ دادی نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ روہیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکان آئی۔ ٹھیک ہے دادی میں جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں۔ وہ ان کا ہاتھ تھامتے انہیں اندر لے گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، جس سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ پورا کمرہ بالکل سیٹ تھا جیسا اس کی نفیس طبیعت کو پسند تھا۔ اسے امید نہیں تھی وہ لاپرواہ سی لڑکی واقعی سب کچھ سمیٹ چکی ہوگی، اور وہ خود بیڈ پر دراز محو خواب تھی۔ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ نیلے کمبل میں لپٹی وہ چہرے پر بچوں سی معصومیت لیے سو رہی تھی۔ کچھ لمحے وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر زیر لب مسکرایا، اور ساتھ ہی اسے دادو کی بات یاد آئی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور کب وہ چپ چاپ تمہارے اس خڑوس دل میں بس جائے گی۔ یہ بات ذہن میں آتے ہی اس کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ تیزی سے پلٹا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اگلی صبح اتوار تھا۔ آج روہیل گھر پر ہی تھا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ لاؤنج میں ہی ٹی وی کے سامنے بیٹھ گیا، جبکہ منال اور ہادیہ اپنے کمرے میں تھی اور عرشیا اس کے شرٹس اٹھائے نیچے آئی۔ لاؤنج میں بیٹھی شگفتہ خاتون کی نظر اچانک سینے اترتی عرشیا پر پڑی۔ وہ سیاہ لباس میں دوپٹہ گلے میں لٹکائے، بال کھولے، ہاتھ میں روہیل کی شرٹس تھامے گنگناتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ دوسری نظر انہوں نے روہیل پر ڈالی تھی، جس کا سارا دھیان ٹی وی کی طرف تھا۔ انہیں کہیں سے بھی وہ دونوں نئے نئے شادی شدہ نہیں لگ رہے تھے۔ یہ کیا کر رہی ہو عرشیا بیٹا؟ روہیل کی شرٹ سے نا یہ تو، دادو نے نرمی سے پوچھا۔ روہیل نے بھی اس کے ہاتھ میں اپنی شرٹس دیکھی تھی۔ اب نہ جانے وہ ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی، وہ صرف سوچ کر ہی رہ گیا۔ دادو میں نے سوچا میں یہ استری کر دیتی ہوں، وہ بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولی۔ کوئی ضرورت نہیں، رکھو اسے وہاں۔ اور روہیل تم؟ انہوں نے اسے پیار سے ڈپٹی روہیل کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی دادو، یہ کیا طریقہ ہے؟ تمہاری بیوی تمہارے کپڑے استری کرتی پھر رہی ہے اور تمہیں اس ٹی وی کی پڑی ہے، وہ غصے سے بولی۔ تو میں کیا کروں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، بیوی شوہر کی خدمتیں کرتی پھر رہی ہے اور شوہر کو کوئی پرواہ ہی نہیں، وہ افسوس کرتے بولی۔ کیا مطلب؟ تو کیا میں بھی اس کی خدمتیں کروں؟ وہ اپنی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اسے دادو کی باتیں ذرا سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ کچھ بیوی کو ٹائم دو، گھومنے جاؤ، ایک ہی تو دن ہے چھٹی کا، باہر نہیں جانا، گھر میں تو ساتھ بیٹھا کرو۔ وہ ان دونوں کی عقل کو علامت کرتے ہوئے بولی۔ دادو آپ کو نہیں پتا، روہیل نا تھوڑے شرمیلے ہیں۔ روہیل کے بولنے سے پہلے ہی وہ شرمیلے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ اب کی بار حیرت دادی کو ہوئی تھی، جبکہ روہیل نے اسے آنکھیں دکھائی تھیں جس کو وہ کسی خاطر میں نہیں لائی۔ مطلب یہ کہ بہت رومانٹک ہیں یہ، بس آپ کے سامنے یہ شرما جاتے ہیں، وہ مصنوعی شرم چہرے پر سجاتے بولی۔ روہیل کا رنگ اڑا۔ ماشاء اللہ، جتنا پیار تم دونوں میں ہے، مجھے امید ہے بہت جلد کوئی خوشخبری سننے کو ملے گی، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ ان کی بات پر روہیل نے کھانستے ہوئے پانی کا گلاس اٹھایا، جبکہ عرشیا کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہ دونوں دادی سے اس طرح کے الفاظ کا تصور نہیں کر رہے تھے۔ وہ اٹھ کر اوپر چلا گیا تھا، دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی، اور اوپر سے اس لڑکی کی حرکتیں۔
یہ لڑکی بہت خطرناک ہے، اس نے کمرے میں داخل ہوتے سوچا۔ ادھر وہ کپڑے لیے وہاں سے بھاگی۔ ان دونوں کو عقل نہیں آئی، دادو افسوس سے بولی۔ دادی آج اپنی بہن کے پاس گئی تھی اور ہادیہ اور منال کو بھی ساتھ لے گئی تھی۔ وہ صبح سے پورے گھر میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ شام ہوتے ہی آسمان پر بادل گھٹاؤں کی صورت چھا گئے۔ روہیل بھی ابھی تک نہیں آیا۔ وہ پریشانی سے اندر باہر کے چکر لگا رہی تھی۔ اب تو رات کی گہری ہو گئی تھی اور ساتھ ہی بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں بیڈ پر جا بیٹھی، لیکن بادلوں کی گرج چمک اسے بار بار ڈرا رہی تھی۔ وہ دل میں آیت الکرسی پڑھتے روہیل کے آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ رات گہری ہونے کے ساتھ بارش بھی تیز ہو رہی تھی۔ وہ وہیں لیٹ گئی تھی۔ کمرے کی لائٹ اس نے بند نہیں کی تھی۔ کچھ دیر قرآن آیات کا ورد کرتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی اسے سوئے بمشکل 1 گھنٹہ ہی گزرا ہوگا جب اسے روم میں ہلکے سے کھٹکے کی آواز سنائی دی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن پورے کمرے کو اندھیرے میں ڈوبا دیکھ کر اس کے حلق سے چیخ نکلی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روہیل، اس نے اونچی آواز میں اسے پکارا۔ تبھی ڈریسنگ روم کا دروازہ کھول کر ہاتھ میں موم بتی لیے باہر آیا۔ روہیل، یہ آپ ہے؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ ہاں میں ہی ہوں، اسے روہیل کی آواز اپنے قریب سے سنائی دی۔ اچانک بادل زور سے گرجے۔ عرشیہ ایک چیخ مار کر اٹھی تھی اور اس سے جا ٹکرائی۔ موم بتی روہیل کے ہاتھ سے نیچے گری اور شعلہ بجھ گیا۔ عرشیہ ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، روہیل نے اس بازوؤں سے تھامتے نرم انداز میں کہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہے، تم لیٹ جاؤ، میں ہوں یہاں، وہ اسے کندھوں سے تھام کر بولا۔ وہ اس کے بے حد قریب کھڑی تھی، ان کے بیچ صرف چند انچ کا فاصلہ تھا۔ بادل کے گرجنے کی وجہ سے وہ اس کے مزید قریب ہوئی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان تھامے عرشیہ نے اس سر روہیل کے سینے سے لگایا۔ روہیل نے سانس روک لیا، وہ اس کی جسارت پر حیران تھی۔ تبھی لائٹ آئی اور پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ وہ دونوں تیزی سے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوئے۔ عرشیہ کی پلکیں جھک گئی تھیں جبکہ سانس تیز ہو رہی تھی۔ یہ لمحہ شاید چند سیکنڈ کا تھا، لیکن ان دونوں کے لیے وہ دنیا کا سب سے طویل لمحہ بن گیا۔ روہیل نظریں چراتے ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ عرشیہ نے گھبرا کر اپنے بکھرے بال سمیٹے اور جا کر بیڈ پر بیٹھی۔ اس کا دل آج ایک نئے احساس سے روشناس ہوا تھا۔ آنکھیں بند کیے لیٹ گئی تھی، لیکن بار بار وہ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ دوسری طرف روہیل کا بھی یہی حال تھا۔ آج ان دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ آج ان دونوں نے محبت کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا۔ یہ شاید وہ بہت پہلے ہو چکی تھی۔ احساس آج ہوا۔ اگلے دن کی صبح بہت نکھری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ رات کا لمحہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ میں شاید پاگل ہو گئی ہوں، اس نے خود سے سرگوشی کی۔ تبھی وہ فریش سا تیار ہو کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ آج تو وہ بھی عرشیہ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ اس کا یہ بدلا روپ عرشیہ کو شرارت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ میں آفس جا رہا ہوں، اپنا کوٹ اور لیپ ٹاپ اٹھاتے اس نے بتایا۔ 1 منٹ، عرشیہ کی آواز پر اس نے سواریہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کل کے لیے شکریہ، وہ مسکرا کر بولی۔ کس لیے؟ اس کا انداز ٹھہرا ہوا تھا۔ میری چیخ سن کر آنے کے لیے، وہ معصومیت سے بولی، لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، اگلی بار چیخنے کے بجائے صورتحال کو ہینڈل کرنا، بہادر بننے کی کوشش کرو۔ اچھا، لیکن میں تو چیخوں گی، اس نے بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے سنوارتے مسکرا کر کہا۔ عرشیہ، وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ ہر بات مذاق نہیں ہوتی، اس نے 2 قدم اس کے قریب آتے کہا۔ میں نے بھی مذاق تو نہیں کیا، میں تو آپ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، وہ معصوم شکل بنا کر بولی۔ ویسے مجھے پتہ نہیں تھا آپ جیسے خلوص انسان میں ہیرو والا جذبہ بھی ہوگا۔ اس کا شرارتی موڈ پھر آن ہوا۔ روہیل نے گہری سانس لے کر اسے دیکھا اور پھر اس کے بکھرے سامان کو۔ میں ہیرو ہوں یا خڑوس، لیکن آفس سے واپسی پر مجھے یہ کمرہ صاف ملے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ جو حکم سرکار، وہ پھر شرارت سے بولی تھی، لیکن اس بار روہیل کے لبوں کو خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ پاگل لڑکی، وہ بنا پلٹے سنجیدگی سے بول کر باہر نکل گیا۔ پاگل تو میں واقعی ہو گئی ہوں آپ کے لیے، اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھتے کہا تھا اور پھر خود ہی دونوں ہونٹوں پر رکھے۔ یہ کیا بول دیا میں نے، وہ مصنوعی حیرت سے سوچتے کھلکھلا کر ہنس دی۔ پورا دن آفس میں روہیل ڈسٹرب رہا۔ آج وہ ماہم سے ملنے بھی نہیں گیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اسے ماہم میں دلچسپی ختم ہو رہی تھی۔ محبت تو شاید اس نے کبھی ماہم سے کی ہی نہیں تھی، لیکن کیونکہ جو احساسات اسے اب عرشیہ کے لیے محسوس ہو رہے تھے وہ پہلے کبھی ماہم کے لیے نہیں ہوئے۔ آج وہ آفس سے ایک فیصلہ کر کے اٹھا۔ وہ شام کو گھر آیا تو عرشیہ اور اس کی بہنیں بیڈمنٹن کھیل رہی تھیں۔ دادی پاس بیٹھی انہیں دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ اسے یوں ہنستے مسکراتے وہ اپنی ہی فیملی کا حصہ لگی، لیکن اسے اب ایک فیصلہ لینا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو کچھ دیر بعد وہ اس کے پیچھے آئی۔ ضرور دادو نے ہی اسے بھیجا تھا۔ آ گئے آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ مختصر جواب دیتے وہ اپنی گھڑی اتار کر ڈریسنگ پر رکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا۔
عرشیہ تم اپنی پیکنگ کر لینا، میں صبح تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، وہ نظریں چراتے بولا۔ عرشیہ کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ تو کیا ماہم شادی کے لیے مان گئی؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، وہ لندن جا رہی ہے اور پھر پتہ نہیں کب واپس آئے، تو ایک دوسرے کے لیے خود کو برباد کرنے کے بجائے ہم نے کمٹمنٹ ختم کر دی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ عرشیہ کو حیرت ہوئی۔ اب اس لیے تم بھی چلی جاؤ، وہ اب اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے بولا۔ ٹھیک ہے، وہ اداس دل کے ساتھ بولی۔ دادی کو میں خود سنبھال لوں گا، اور ہاں، اگر تمہارے ڈیڈ امریکہ جانے کی بات دوبارہ کریں تو مان جانا، اگر نہیں ماننا تو انہیں پیار سے سمجھانا، لیکن گھر چھوڑنے والی حماقت دوبارہ نہ کرنا۔ روہیل اب اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں اداسی لیے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہہ نہ سکی مجھے نہیں جانا، آخر کیسے کہتی؟ اسے جانا ہی تھا۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے دن وہ اسے اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا۔ پورا راستہ وہ دونوں خاموش رہے۔ عرشیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جبکہ روہیل نے 2-3 بار نظریں اس کی طرف اٹھائیں، لیکن ہر بار وہ کچھ کہنے کی کوشش کرنے کے باوجود نظریں پھیر لیتا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس تھا، جسے وہ اپنی قیمتی چیز اپنے ہاتھوں سے کھو رہا تھا۔ اس کے گھر کے سامنے لا کر اس نے گاڑی روک دی۔ تمہارا گھر آ گیا ہے عرشیہ، اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ عرشیہ نے آہستگی سے سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ نیچے اترتی، روہیل دوبارہ بولا۔ اگر تم کہو تو میں چلوں تمہارے ساتھ، تمہارے والد سے بات کرنے، وہ نرم لہجے میں بولا۔ نہیں، میں خود کر لوں گی، شکریہ، وہ مسکرا کر بولی، لیکن آج اس کی مسکراہٹ میں وہ شرارت نہیں تھی جو اس کا خاصا تھی۔ ٹھیک ہے، روہیل نے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ باہر نکلی اور دروازہ بند کرنے سے پہلے ایک آخری نظر اس پر ڈالی۔ اسی لمحے روہیل نے بھی اس کی طرف دیکھا تھا۔ نظروں کا تصادم ہوا اور اس کی نظریں شاید ہمیشہ کے لیے روہیل کے دل میں نقش ہو گئیں۔ اللہ حافظ، بس یہ 2 لفظ کہہ کر وہ چلی گئی۔ روہیل نے گاڑی کے شیشے سے اسے تب تک دیکھا جب تک وہ اندر نہیں چلی گئی۔ وہ گھر واپس آ تو گئی تھی، لیکن اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی ڈیڈ اس سے بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ وہ ڈرتے ہوئے ان کے کمرے کے باہر آ کر رکی۔ اس نے آہستگی سے دروازہ نوک کیا۔ کمنگ، شہیر صاحب کی روبدار آواز اسے سنائی دی۔ وہ آہستہ سے نوب گھماتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سامنے ہی شہیر صاحب، جو اپنے آفس کی کوئی فائل پڑھنے میں مصروف تھے، عرشیہ کو اپنے سامنے دیکھتے بے اختیار کھڑے ہوئے۔ عرشیہ؟ ان کے لہجے میں حیرت، غصہ اور ٹوٹا ہوا مان سب کچھ تھا جو عرشیہ کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ ڈیڈ؟ عرشیہ نے آنکھوں میں نمی لیے انہیں پکارا۔ وہ ان کے قریب آئی تھی، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ تمہیں احساس ہے تم نے کیا کیا ہے عرشیہ؟ وہ سخت لہجے میں بولے۔ ڈیڈ، آئی ایم سوری، میں غلط تھی، میں مانتی تھی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا ایسے۔ اس کے آنسو بے قابو ہوئے۔ تمہیں یہ حرکت کرتے میرا ذرا خیال نہیں آیا عرشیہ، تم نے نہیں سوچا میں کیسے رہوں گا؟ ان کے لہجے میں دکھ تھا۔ ڈیڈ، آئی نو میں غلط تھی، مجھے امریکہ نہیں جانا تھا، اس لیے مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، لیکن مجھے احساس ہے مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا ڈیڈ، وہ روتے ہوئے بولی۔ اور اس لیے تم نے گھر چھوڑ دیا؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ڈیڈ پلیز مجھے معاف کر دیں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، میں امریکہ بھی چلی جاؤں گی، لیکن پلیز میرے ساتھ ناراض نہ ہو، وہ ان کے ہاتھ تھامتے بولی۔ شہیر صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ انہیں کب پسند تھا اپنی بیٹی کا یہ روپ؟ انہیں تو بس وہ ہنستی، مسکراتی، شرارتیں کرتی اچھی لگتی تھی۔ مجھے تمہارے جانے سے ایک بات سمجھ آ گئی تھی، بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے، زندگی ان کی ہے، انہیں اپنی مرضی سے جینے دینا چاہیے۔ اب میں تمہیں کبھی امریکہ جانے کے لیے فورس نہیں کروں گا، وہ نم آنکھیں صاف کرتے بولی۔ عرشیہ نے ان کے ہاتھ تھامتے ان پر پیار کیا تھا۔ سوری ڈیڈ، وہ اپنے ڈیڈ کو سب کچھ بتا چکی تھی، لیکن وہ اس بات کو گول کر گئی تھی کہ وہ اس گھر میں روہیل کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں رہتی تھی۔ یہ سن کر کہ وہ ایک معزز گھر میں پہنچ گئی تھی، انہیں سکون ملا۔ دوسری طرف روہیل بھی اس کو سب کچھ بتا چکا تھا، اور تب سے دادو، ہادیہ اور منال بہت خاموش تھے، یہاں تک کہ روہیل بھی۔ آج بھی وہ آفس سے واپس آیا تو اسے اپنے کمرے کے ہر کونے میں اس کا عکس معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا یہ خاموش کمرہ اسے کاٹ رہا تھا۔ اس تھوڑے سے عرصے میں وہ اسے اپنا عادی بنا گئی تھی۔ وہ چینج کر کے واپس آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کے بیڈ، تکیے اور کمبل میں سے ابھی تک اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھا جب دروازہ نوک کر کے شگفتہ خاتون اندر آئیں۔ انہیں دیکھتے وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ دادو، آپ مجھے بلا لیتی؟ کیا ہوا، کوئی کام تھا؟ اس نے انہیں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، کام تو نہیں تھا، لیکن میں دیکھ رہی ہوں تم بہت اداس رہنے لگے ہو آج کل، وہ اس کے پاس بیٹھتے بولی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، بس آفس کا کام زیادہ ہوتا ہے، اس کی تھکن ہے، وہ مسکرا کر ان کی تسلی کرواتے بولا۔ مجھے تو کوئی اور معاملہ لگ رہا ہے، وہ اس کو جانتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ خوش نہیں ہیں آپ؟ وہ یاد آتی ہے تجھے؟ یہی بات ہے، وہ اس کی بات کاٹتے بولی تھی۔ اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی، وہ اس کے باپ کی ماں تھی، لیکن پھر بھی ان کا چہرہ دیکھ کر اس کے دل کا حال جان لیتی تھی۔
اگر آ بھی رہی ہے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس نے کندھے اچکاتے مسکرا کر اعتراف کیا۔ کیوں نہیں کر سکتے کچھ؟ ہم اسے واپس لے آتے ہیں، اس بار سچ میں تمہاری بیوی بنا کر، وہ پیار سے بولی۔ کیا؟ اسے انجانی سے خوشی ہوئی تھی، یہ تو اس نے خود بھی نہیں سوچا۔ ہاں تو اور کیا، میرے بیٹے کو پہلی بار کسی لڑکی سے محبت ہوئی ہے تو کیا ایسے ہی جانے دوں اس کی خوشیوں کو؟ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولی۔ آئی لو یو دادی۔ اس نے ہنستے ہوئے ان کے کندھے پر بازو پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لگایا۔ ٹھیک ہے پھر کل چلتے ہیں ان کے گھر، وہ فیصلہ کے انداز میں بولی۔ کل؟ اتنی جلدی؟ وہ چونکا۔ جلدی کیسی؟ جتنی دیر کرے گا وہ اتنی دور چلی جائے گی، وہ نرمی سے بولی۔ ٹھیک ہے ہم کل چلیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ جیتا رہے۔ دادو اس کے ماتھے پر پیار کرتے چلی گئی، جبکہ اب اس کے لبوں پر بڑی دل فریب مسکان تھی۔ اگلے دن عرشیہ اور شہیر صاحب شام کی چائے پی رہے تھے جب ملازم نے آ کر انہیں پیغام دیا۔ صاحب جی باہر کوئی مہمان آئے ہیں۔ اس وقت؟ انہوں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا۔ کون ہے؟ انہوں نے گھڑی سے نظریں ہٹا کر پوچھا۔ ایک خاتون ہے صاحب جی، اور ساتھ میں ان کا پوتا، اس نے مہذب انداز میں جواب دیا۔ عرشیہ نے چائے کا کپ رکھتے نظریں اٹھائی تھیں، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ٹھیک ہے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں، وہ سنجیدگی سے بولے۔ وہ شہیر صاحب کے ساتھ ہی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تھی اور سامنے ہی دادو بیٹھی تھی، ہمیشہ والی پیاری اور مطمئن مسکراہٹ لیے، اور ان کے ساتھ خاکی پینٹ اور وائٹ شرٹ پہنے، چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی لیے وہ بیٹھا۔ وہ دادو سے جا کر ملی تھی، انہوں نے اسے پیار کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ ارے روہیل بیٹا آپ؟ شہیر صاحب کی آواز پر اس نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ آپ یہاں؟ روہیل کو بھی انہیں دیکھ کر حیرت ہوئی۔ جی بیٹا یہ میرا ہی گھر ہے اور عرشیہ کا والد ہوں، انہوں نے اس کے ساتھ مسافہ کرتے کہا۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ دادو نے حیرت سے پوچھا۔ جی دادو شہیر صاحب ہمارے بزنس پارٹنر ہیں، روہیل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، دادو نے مسکرا کر کہا۔ وہ دادو سے مل کر ان سب کے ساتھ بیٹھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد شگفتہ خاتون مدعے پر آئیں۔ ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے آئے ہیں شہیر صاحب، دادو نے تمہید باندھی۔ جی جی بولیں کیا بات ہے؟ شہیر صاحب نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں یہاں کی بیٹی عرشیہ کے لیے اپنے پوتے روہیل کا رشتہ لائی ہوں۔ کمرے میں کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، عرشیہ کا دل جیسے رک سا گیا۔ روہیل نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کی شکل دیکھ کر مسکراہٹ لبوں میں دبائی۔ شہیر صاحب ایک لمبی سانس کھینچ کر بولے، دیکھیں رشتے تو وہ نصیب سے بنتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ روہیل جیسے لڑکے کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آخری فیصلہ عرشیہ کا ہوگا۔ اگر عرشیہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ عرشیہ نے چونک کر انہیں دیکھا، اپنے باپ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے اپنے لیے مان دیکھ کر وہ مسکرائی۔ اگر یہاں روہیل کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا وہ تب بھی اس بار یہ مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ جو میرے ڈیڈ میرے لیے فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہے، وہ مسکرا کر بولی۔ شہیر صاحب کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، شاید انہیں اس جواب کی توقع تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے ماں جی، آج سے میری عرشیہ آپ کی، شہیر صاحب نے خوشی سے کہا۔ یا اللہ تیرا شکر، دادو نے شکر ادا کیا اور عرشیہ کو اپنے ساتھ لگاتے پیار کیا۔ عرشیہ کی نظریں روہیل کی طرف اٹھی تھی جو آنکھوں میں بے شمار جذبات لیے مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ شرما کر نظریں جھکا گئی۔ آج ان دونوں کا نکاح ہے۔ وہ دونوں اسٹیج پر بیٹھے ایک ساتھ مکمل لگ رہے تھے، نکاح ہو چکا تھا۔ شہیر صاحب مہمانوں کو کمپنی دیتے بے حد خوش نظر آ رہے تھے، جبکہ دادو کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اور ہادیہ اور منال تو ساری محفل کی جان بنی ہوئی تھی، آخر ان کے اکلوتے بھائی کی شادی تھی۔ سب کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر روہیل نے آہستگی سے عرشیہ کا ہاتھ تھاما۔ نکاح مبارک ہو بیوی، وہ اس کے قریب جھک کر بولا تھا۔ عرشیہ مسکرائی۔ تو آخر جھوٹی بیوی آج سچ میں بیوی بن ہی گئی، وہ آنکھوں میں شرارت اور ہونٹوں پر مسکان سجائے بولا۔ عرشیہ نے ذرا سا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر آج ایک الگ ہی چمک تھی۔ اس کا یہ روپ تو اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ اور خڑوس شوہر کو آخر میں نے مسکرانے پر مجبور کر ہی دیا، وہ بھی آئیبرو اچکاتے شرارت سے بولی۔ وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس آس پاس کھڑے لوگوں کے ادھر متوجہ ہونے پر عرشیہ تیزی سے ہاتھ چھڑواتے سیدھی ہوئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، لیکن اس خاموشی میں وہ سکون چھپا تھا جس تلاش کی ان دونوں کو تھی۔